جی دوستو، بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہو گئے اور کچھ کانگریس کے لیے نتائج اچھے نہیں. کل ہی نتائج نکلے اور بہت امید تھی کہ کانگریس کم از کم مدھیہ پردیش میں، کیونکہ 13-14 سال سے بی جے پی کی وہاں پہ حکومت ہے اس ریاست میں، تو ایک اینٹی انکمبنسی فیکٹر تھا جو لوگ خیال کر رہے تھے کہ ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور وہاں پہ بی جے پی نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے. 160 کے قریب وہاں پہ سیٹیں لی ہیں اور کانگریس نے صرف 60 کے قریب، تو 105 سیٹوں کا فرق ہے. اسی طرح چھتیس گڑھ میں بھی خیال تھا کہ کانگریس وہاں بھی حکومت بنا پائے گی، لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوا. اور راجستھان میں تو کانگریس کی حکومت تھی، لیکن اور وہاں بھی ان کو شکست ہوئی اور وہاں بھی اب بی جے پی حکومت بنانے چلی ہے. تلنگانہ میں البتہ کانگریس کو کامیابی ملی ہے. وہاں پہ ریجنل پارٹی پہلے تھی، ان کی حکومت تھی، لیکن اب کانگریس کو وہاں پہ اکثریت ملی ہے. تو ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ کانگریس کو پوری طرح وائپ آؤٹ کر دیا ہے، کیونکہ یہ سسٹم بھی جو ہے الیکشن کا، یہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے. اس میں اگر آپ ایک امیدوار ایک ووٹ بھی زیادہ لے جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، متناسب نمائندگی، وہ بہترین ہے. اور خاص طور پہ جرمنی کا جو سسٹم ہے مجھے بڑا اپیل کرتا ہے. وہاں پہ اگر آپ کوئی پارٹی 5% ووٹ لے لیتی ہے تو پھر اس کو حق مل جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ان 5% لوگوں کو بھی ریپرزینٹ کرے. تو ان کو اس پروپورشن جتنا پرسنٹیج کے لحاظ سے ان کو ووٹ ملتا ہے، اسی حساب سے ان کی وہاں پہ پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ مدھیہ پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 160 سے بھی زیادہ سیٹیں لیں، اور انڈین نیشنل کانگریس کی جو سیٹیں ہیں وہ تقریباً 60 کے قریب ہیں. لیکن اگر آپ ووٹوں کا فرق دیکھیے تو اگر آپ کہہ لیے کہ بھارتیہ بی جے پی نے 49% ووٹ لیے تو نیشنل کانگریس نے تقریباً 41% ووٹ لیے. اسی طرح راجستھان میں جہاں بی جے پی نے 42% ووٹ لیے اور تو نیشنل کانگریس نے تقریباً 40% ووٹ لیے. تو صرف 2% ووٹ کا فرق ہے، لیکن سیٹوں کا فرق بہت زیادہ ہے. اب یہ جو 40% ووٹ انڈین نیشنل کانگریس نے لیے، ان کی ریپرزنٹیشن تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی. تو یہ ایک پرابلم ہے اس سسٹم کے اندر. لیکن اب کیا کیا جائے، یہ تو اب ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ابھی تک کم از کم ہندی جو بیلٹ ہے، جسے کاؤ بیلٹ بھی کہتے ہیں، وہاں پاپولر ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائنامک یا اسٹریٹجی آپ کہہ لیں بی جے پی کی ہے کہ وہ اسٹیٹس میں جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں وہاں اس بات کا اعلان نہیں کرتے کہ ان کا چیف منسٹر کون ہوگا. اور وہ مودی کے نام پہ ہی اس وقت انتخابات لڑ رہے ہیں اور اس میں ان کو کامیابی مل رہی ہے. اور مودی صاحب لگتا ہے کہ ابھی تک بڑے پاپولر ہیں، خاص طور پہ ہندی بیلٹ میں. اس میں بہت سے عوامل ہیں. ایک تو بڑا انہوں نے خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا، بڑے ویلفیئر پروگرامز بھی خواتین کے لیے شروع کیے، خاص طور پہ مدھیہ پردیش میں. تو وہ اینٹی انکمبنسی فیکٹر بھی نہیں رہا. تو بڑا انٹرسٹنگ الیکشن تھا. اب کس طرح اس کا اثر ہوتا ہے لوک سبھا کے الیکشن میں جو اگلے سال ہونے جا رہے ہیں اپریل مئی میں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مودی صاحب تیسری بار بھی اپنی حکومت بنا لیں گے. اب اس کا اثر پاکستان بھارت تعلقات پہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں ایک موقع تو ملتا ہے کہ آپ ری وزٹ کریں، چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح معاملات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اور جو ڈیڈ لاک پچھلے 4-5 سالوں سے ہے پاکستان بھارت کے درمیان، اس کو ٹوٹنا تو چاہیے، لیکن کس طریقے سے ٹوٹنا چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے. میرے اپنے خیال میں انفارمل چینل پہ یا بیک چینل پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، مذاکرات ہونا چاہیے. اور اس بار ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو ہم اپ فرنٹ ڈسکس کریں اور ریزالو کریں. اگر ہم اسی فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ میں پڑ گئے تو پھر ہم مزید اپنی جموں اور کشمیر جو پوزیشن ہے اس کو ہم کمزور کریں گے. پاکستان میں بھی دیکھنا ہے کہ یہاں کون سی حکومت بنتی ہے. خیال غالب امکان یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت بنانے جا رہے ہیں. کچھ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن
سرفیس پہ آپٹکس تو یہی نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ جو ہے نواز شریف صاحب حکومت بنائیں گے. بھارت میں نواز شریف صاحب کی ایک خاص کانسٹیچوئنسی ہے اور وہاں شاید لوگ یہ توقع یا ان کی خواہش ہو کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں دوبارہ وزیر اعظم بنے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو نواز شریف صاحب کے خاص پرسپیکٹیو ہے وہ جو ہے ہر چیز کو ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ تجارت بھی ہونی چاہیے, باقی تعلقات بھی بڑھنے چاہیے. جموں اور کشمیر بات کریں لیکن اگر نہیں ہوتا تو بس ٹھیک ہے, اس کو بیک برنر پہ ڈال دیں. تو اس قسم کا ان کا چونکہ ایک رجحان ہے, تو بی جے پی کی اور پرائم منسٹر مودی کے خاص تعلقات بھی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. سجن جندال جو ہیں بزنس ٹائکون, ان کا بھی ایک خاص ریلیشن شپ ہے نواز شریف کے ساتھ. تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب ہی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں تاکہ معاملات کو آگے لے کر چلا جائے بھارت کی ٹرمز پہ. یہ امپورٹنٹ ایک کویسچن ہے کہ کیا بھارت کی ٹرمز سے ہم آگے چلیں گے, یا اگر نواز شریف صاحب کی حکومت بھی آ جاتی ہے تو وہ جو اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو جو ہے اس پہ کھڑے رہیں گے اور انفارملی انگیج کریں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن تو ہے ہمارے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی. اور چیزیں مشکل ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب جب تیسری بار الیکٹ ہو کے آئیں گے مودی صاحب تو وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گے. ان کے اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کتنا بڑا مینڈیٹ ان کو ملتا, آیا سمپل میجورٹی ملتی ہے یا 2/3 میجورٹی لے کر وہ آتے ہیں. کیونکہ جو اعتماد مودی صاحب نے ہمیں دکھایا ہے پچھلے 10 سالوں میں وہ تو برقرار ہی ہے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر ان کو تیسری بار حکومت میں لایا گیا تو وہ بھارت کو اگلے 5 سال میں $5 ٹریلین کی اکانومی بنا دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہے, سلوگن ہے, اور اٹریکٹیو بھی ہے اور لوگوں کو اپیل بھی کرتا ہے. اور لیٹس ہوپ کہ کیا گو کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھا کہ اقلیتوں کا تو برا حال ہوا, مسلمانوں کو جس طریقے سے وہاں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح کرسچنز کے بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. تو اب یہ ایک مشکل سی صورتحال ہمارے نقطہ نظر سے بھی ہے اور جو بھارت کی اقلیتیں ہیں ان کے نقطہ نظر سے بھی, اور کانگریس پارٹی کو اب اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح بھی, گو کہ ان کی ابھی سپورٹ ہے پورے بھارت میں, تو دیکھنا یہی ہے کہ اس سپورٹ کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ وہ سیٹیں بھی جیت سکیں اس سسٹم کے اندر رہ کر. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.